السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم ایک کیس اسٹڈی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہیلتھ ایشو تھا، جس میں وہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہی تھی، ان کے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی جو ہیں ان کو تقریباً 17 ایئرس سے ان کو جو ہے وہ OCD کا پرابلم تھا، اور یہاں پہ اسلام آباد میں سارے جو ہے کئی نیورولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے ان سے ان کا ٹریٹمنٹ انہوں نے کروا رہے بھی تھے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یعنی ان کا بار بار ہاتھ دھونا اور موڈ سوئنگز، اور پھر ڈپریشن میں کبھی جانا، کبھی ہائپر ہو جانا، غصہ کرنا، اینگر ایشوز بہت زیادہ تھے، ہر ایک پہ شک کرنا۔ تو وہ بیچاری کافی پریشان تھی اس سلسلے میں، تو انہوں نے مجھے میرے سے اس بات کا ذکر کیا اور بتایا مجھے۔ تو ان کو میں نے لیونڈر ابھی تجویز کیا کہ آپ ان کو اپنے بھائی کو 1 کپ قہوہ لیونڈر کا مارننگ میں دیں اور 1 کپ شام کو دیں، اور یہ 5 ہفتے آپ نے ان کو دینے۔ تو ماشاءاللہ سے جو انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ چند ہی دنوں میں، ویک بھی نہیں ہوا تھا، 1 ویک بھی نہیں، چند دنوں میں ہی ان کو جو ہے وہ کافی فرق پڑا، اور اسپیشلی ان کی اینگر ایشو کم ہوئے، مطمئن نظر آنا شروع ہوئے، ہینڈ واش کم کر لیا انہوں نے، اور سلیپ ان کی اچھی ہوگی کہ جلدی رات کو سوتے اور گہری نیند سونا شروع ہو گئے۔ تو ابھی الحمدللہ وہ کافی 5 ہفتے ان کے یہ ہوئے۔ اس کے پھر السی تھا، السی کا بھی میں نے انہیں بتایا۔ اس کے علاوہ برفی تھی کہ کھوئے کی بنی ہوئی برفی جو ہے وہ ان کو کھلائی جائے۔ ابھی تو گرمیاں آ گئی، آئس کریم بھی، ہاتھ کی بنی ہوئی گھر کی آئس کریم جو ہے وہ ان کو دی جائے۔ تو ابھی یہ ہے کہ کافی زیادہ ان کو ماشاءاللہ اس کا فرق پڑا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ورک کرتی ہیں، اور الحمدللہ اتنے سالوں کی اور اتنی مہنگی مہنگی میڈیسنز جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ تو ضرور اس کے طرف ہم آئیں، طب نبوی کی طرف، اور ہم اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھیں شہد ہے جیسے، تو شہد جو ہے، شہد کو اگر ہمارا جتنا ڈپریشن ہوتا ہے یا ہمارے موڈز بہت زیادہ سوئنگز کر رہے ہیں، ہم لو فیل کر رہے ہیں، تو شہد کے اندر جو وہ سیروٹونین ہے، جو وہ کیمیائی مادہ ہے جو کہ ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کا کام کیا، ہمارے موڈ کو کنٹرول کرنا، ہماری نیند کو، بھوک کو، اور دماغی سکون کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جس کا یہ کم دماغ میں بن رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ شہد، 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کے اس کو پی لیں، مرضی ہے اس کو ٹھنڈے میں پئیں، گرم میں پئیں، اور اس سے ایک کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سیروٹونین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اور ہمیں اس میں خوشی، سکون ملتی ہے، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے، انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ ایک سمپل سا حل ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ کیمیکل والی میڈیسن استعمال کریں اور اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر سیروٹونین جو ہے یہ ریلیز جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں سورج کی روشنی میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، پھر اس کے علاوہ السی میں بھی ہے۔ تو یہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ ہے، جس سے ہم استعمال کر کے اپنی یہ کیفیات دور کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم فوراً جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اور اتنی مہنگی مہنگی میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ ایک اسکول میں میرا جو تھا وہ لیکچر تھا، انہوں نے اپنے اینول ڈے پہ مجھے بلایا ہوا تھا۔ تو وہاں پر میری اب کوشش یہی ہے کہ جہاں پر بھی میں جاتی ہوں، مجھے موقع ملتا ہے تو طب نبوی کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے، اور پھر ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اس کو اپنایا جائے۔ تو وہاں پر اسی طرح کا میرا لیکچر تھا، تو وہاں پر پھر مجھے ایک خاتون ملی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مطلب ویسے تو بہت ساری خواتین تھیں جو اپنے پرابلمز، ہیلتھ ایشوز ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی بیٹی ہے آئی تھنک 8 to 10 ایئرز، اور وہ اس کو مرگی جو ہے، اس کو ایپیلیپسی جو ہے اس کا وہ شکار ہے بچی۔
بچپن سے، اور بڑی وہ تکلیف میں تھیں کہ بچی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ ٹریول کرتے ہوئے، بس میں کہیں جاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ گر جاتی ہے، بے ہوش ہوتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو اس میں ان کو فزیکلی بھی کافی چوٹیں آتی ہیں. کبھی کئی لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں. تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، ان کو جھٹکے بھی لگتے ہیں. تو وہ بیچاری بہت ہی تکلیف میں تھیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ اس کا طب نبوی سے کوئی علاج اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیے گا. الحمدللہ اللہ نے کیا کہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ پہلے 5 ہفتے یہ خشخاش اور جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، سونف ہے، خشخاش ہے، السی ہے، کالی مرچیں ہیں، تو یہ سب آپ اس کو بچی کو دینا شروع کریں. تو انہوں نے لے کے دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کا بہت مہنگا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. 5 ہفتے بعد انہوں نے مجھے کال کی. میں اس بچی سے ملی بھی نہیں. اس میں دیکھیں آپ کتنا یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ اتنا بہترین ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے فزیکلی اور آپ اس کو دیکھیں، یا آپ اس سے جو ہے آپ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھیں، آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو ہے وہ ہیلتھ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنی رپورٹس بتا سکتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ طب نبوی سے ہمیں جو بھی رہنمائی ہے وہ ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ نے کیا میں اس بچی سے ملی نہیں ابھی تک. تو اس کی والدہ نے بتایا کہ میری بیٹی کو ماشاءاللہ سے بہت فرق ہے، اور وہ پہلے بات بھی نہیں کرتی تھی، کچھ بولتی بھی نہیں تھی، خاموش رہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ باتیں بھی کرنا شروع ہو گئی ہے، اور اس 5 ویکس میں اس کو کوئی فٹ بھی نہیں پڑا الحمدللہ. پھر نیکسٹ اس کو کہا گیا، میں نے کہا آپ لیونڈر کا جو ہے وہ اس کو استعمال کروائیں نیکسٹ 5 ویک، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو وہ بھی دینا شروع کیا، اور ماشاءاللہ سے وہ بچی جو ہے بالکل ٹھیک ہو گئی. یعنی ایسی ایسی بیماریاں کہ جو کہا جاتا ہے کہ لا علاج ہیں، اور ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور میڈیسن کھانے کے باوجود ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان سب کو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں قدرتی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کو الحمدللہ ایسے امیزنگ رزلٹس آتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے. اللہ کا بہترین، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری صحت کے لیے ہر چیز ہمارے کچن میں رکھی ہے. ہم بس اس کو پہچان لیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے پھر بے شمار لوگوں کو اس کے بعد میرے پاس بھیجا کہ یہ جو ہے مختلف بیماریوں میں، اور اللہ نے کیا کہ وہ آہستہ آہستہ آرام آنا شروع ہو گیا. اس میں ہمیں اس بات سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کسی بھی بیماری میں کوئی جو ہے دوسری میڈیسنز لے رہا ہے تو وہ چھوڑے تو پھر یہ لے. نو، وہ آپ لیتے رہیں، بے شک وہ آپ میڈیکیشن کرتے رہیں. اب آپ فرض کریں کوئی میڈیسن آپ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ ہلدی لے لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں. ہلدی اپنا کام کر لے گی جا کے، یا آپ اس کے ساتھ خشخاش لینا شروع کر دیں گے، یا آپ اس کے ساتھ کالی مرچی کھانا شروع کر دیں گے، یا آپ اس کے ساتھ کوئی لیونڈر لیں گے، یا آپ روز میری لیں گے، یا آپ شہد لے لیں گے، تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ جو جیسے آپ دوائیوں کے ساتھ جو بھی کوئی آپ میڈیسنز لیتے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ خوراک کھا رہے ہیں، کوئی فروٹ کھا رہے ہیں، آپ سبزی کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پہ آپ کو انرجی دیں گی. تو اس لیے یہ جو طریقہ علاج ہے، اس میں آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. یہ تو آپ کی ایک خوراک ہی ہوتی ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے تو لوگ اس کو یوز ٹو تھے کھانے میں، اب انہوں نے چھوڑ دی ہیں یہ چیزیں، تو اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے.
اگر ہم ذہن کی مضبوطی کی بات کریں تو میں اپنے ہر کلاس میں ہر لیکچر میں خواتین کو یہ بتاتی ہوں کہ پہلی جو مائیں تھیں، چھوٹے بچے ہوتے تھے جب 1 سال کے ہوئے، تھوڑا کھانا پینا شروع کیا، تو کبھی وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے، ان کو باؤل میں وہ سونف ڈال کے دے دیتی تھی، اور سونف وہ کئی دفعہ وہ ملتی بھی تھی میٹھی سونف، وہ بچوں کو لا کے انہوں نے گھر میں رکھی ہوتی، تھوڑی سی وہ ڈال دی، ان کو چنے دے دیے بچوں کو، پھر ان کو پھلیاں ہوتی تھیں میٹھی بھی نمکین بھی، وہ بچوں کو دے دیتی تھیں. تو بچے یعنی 10 سال تک کی ایج میں وہ ڈیلی بیسس پہ کتنی سونف کھا چکے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اب جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، اب نہ بڑوں نے بھی اب پہلے کھانے کے بعد بھی ٹیبل پہ پڑا ہوتا تھا سونف، سبز الائچی، مصری، یہ چیزیں پڑی ہوتی تھی، اور ہر کوئی کھانے کے بعد یا ویسے بھی اس کو لے کے کھاتے چبا رہے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ہماری دماغ کو مضبوط کرتی ہیں. یہ چیزیں ہم نے کھانی چھوڑ دی ہیں، ابھی ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں. بچوں کو بس وہ چپس، کرکرے، سلانٹی، یہ 1 سال کے بچے کو بھی وہ پیکٹ پکڑائے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اندر ویکنیسز جو ہے ہمارے باڈی میں، جہاں بھی جو بھی آرگن ویک ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر یہ نئی نئی بیماریاں نکلتی ہیں. اور لیکن جیسے ہی ہم اپنی خوراک بہتر کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کھانا شروع کریں، اپنی ڈائٹ صحیح کریں، تو وہ ساری کمزوریاں دور ہوتی ہیں اور وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. صرف آسان سا اس کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ میں اس طریقے سے لوگوں کی بیماریاں اور پریشانیاں دور کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم دیا ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ملے. اور ہم لوگ جو ہے اس میں بے شمار ہمارے پاس کیس سٹڈیز ہیں جس میں لوگوں کو بہت بہت فائدہ ہوا ہے. جزاک اللہ خیر.